يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. دینی بھائیوں، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، اسلامی ماں اور بہنوں، یہ مبارک مہینہ جو اب ہمارے ہاتھوں سے رخصت ہونے جا رہا ہے، یہ مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت، سعادت اور مغفرت کا مہینہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ رحمت اور مغفرت کے لیے اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فراہم کیا ہے. ایک چانس اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ جس شخص نے اتنے بڑے چانس کو حاصل نہیں کیا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دھتکار دیا گیا. اس لیے یہ جہاں ہمارے لالچ کی چیز ہے وہاں ہمارے فکر کی بھی چیز ہے. لالچ ہمیں اس سے یا اس چانس سے فائدہ اٹھانے کی، اور فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہم نے کتنا فائدہ اٹھایا. اس لیے ہم سب کو اس موقع پر یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیا جو یہ موقع ہم نے اس سے کتنا فائدہ اٹھایا. آج دیکھیں 26 رمضان گزر گئے، 27ویں میں ہم داخل ہو گئے. آج 27ویں رات ہے رمضان کی اس مبارک مہینے کی. اب گنے دن 2 سے 3 دن ہمارے لیے باقی ہیں. اللہ تعالیٰ سے اس لیے ہمیں فکر کے ساتھ اس مہینے کی برکت مغفرت حاصل کرنے کی کوشش کر لینی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی ہم پر کوئی بھی حکم لاگو کیا ہے جس میں ہمیں مشکل معلوم ہوتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدلہ بہت بڑا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ 14 گھنٹوں تک ہم کھانے پینے اور بہت ساری پابندیوں سے ہم گزرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بہت بڑی ہے، کیونکہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے انعام کا اعلان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر عمل کا بدلہ بندے کو ملے گا اللہ کے ہاں، لیکن روزے کے عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے دے گا، اپنے ہاتھ سے دے گا. ہمارے ہاں کچھ حیثیت رکھنے والے لوگ بھی اگر اپنے ہاتھ سے انعام دیتے ہیں، کوئی ایوارڈ دیتے ہیں تو کہتے ہیں فلاں صاحب کے ہاتھوں انعام دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر عمل کا بدلہ ہے، روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے اسے دے گا. تو یہ لالچ کی چیز ہے. آپ بتائیے اس مشقت کے مقابل میں اللہ تعالیٰ انعام دے. دوسری بہت بڑی بات دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میدان قیامت میں روزہ سفارشی بن جائے گا روزے دار کے لیے. ہمارے لیے، ہم آپ گناہگاروں کے لیے روزہ سفارشی بن کر کے کھڑا ہو کہ اللہ یہ روزہ رکھنے والا بندہ ہے تیرا، تو اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. تو اس کے مقابل میں مشکل کتنی معمولی ہے، بہت معمولی ہے. آج اسی لیے دیکھیے جن کو لالچ ہے، شوق ہے، ان کو ایسا لگتا ہے ابھی کل پرسوں سے روزہ شروع ہوا تھا، ہمارے ہاتھوں سے جا رہا ہے، ختم ہو گیا. ابھی لگتا ہی نہیں ہے کہ کب شروع ہوا اور کب ختم ہو گیا. تو یہ احساس بہت اہم ہے اور یہ لالچ بہت اہم ہے. اس لیے اس فکر کی ضرورت ہے. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کے وہ بندے بڑے خوش نصیب ہیں. بہت سارے بھائی ہیں ہمارے، پورا دیکھیے کتنی مشغولیتوں میں اور کتنے مسائل میں لوگ الجھے ہوئے ہیں، کتنے کام ہیں لوگوں کے، لیکن کم لوگ ہیں ایسے جن کو اصل کام اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی فکر ہے. کتنے لوگ ہیں جن کے سامنے بہت سارے مسائل اور مصارف ہیں، لگے ہیں ان کے پیچھے ان کو حل کرنے، ان کو کور کرنے کے لیے، لیکن کم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں جن کو اس بات کی بھی فکر ہے کہ ہمارے دنیا کے مسائل کے ساتھ دین کے مسائل بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر لاگو کیا ہے کہ جس طرح ہمارے دنیا کے مسائل ہیں ایسے ہی دین کے، اور دین کے مسائل آخرت سے جڑے ہوئے ہیں. دنیا ختم ہو جانے والی ہے، آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی ہے. اسی لیے انہیں بیوقوف کہا گیا جو لوگ تھوڑی زندگی کے لیے زیادہ صلاحیتیں لگاتے ہیں اور ہمیشگی کی زندگی کے لیے انہیں کوئی پرواہ نہیں.
یعنی مرنے کے بعد جو زندگی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے اس کی فکر نہ کر کے آدمی کس کی فکر کرتا ہے؟ جس کے خطرے اتنے ہیں کہ آدمی یہ ڈرا ہوا ہے کہ پتہ نہیں موت اور بیماری اس کو کب اپنے شکنجے میں جکڑ لے گی، پتہ نہیں. ہر آدمی ڈرا ہوا ہے. ایسا ماحول ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے آدمی کو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی ہم سب کو، کہا دیکھو یہ دنیا ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ کب تمہیں دھوکہ دے گی تمہیں پتہ نہیں. صحت ہے، کب بیماری تمہیں پکڑ لے گی تمہیں پتہ نہیں. زندگی ہے، کب تمہیں موت اپنے چنگل میں جکڑ لے گی تمہیں پتہ نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے موقع کو غنیمت سمجھو. اور خاص موقع جب کوئی آ جائے، یعنی رمضان جیسا یہ مبارک موقع، اور ہم غافل ہوں، تو میرے بھائیوں یہ افسوس کی بات ہے، یہ افسوس کی بات ہوگی. اس لیے ہم نے جو موقع پایا اس میں جتنی کوشش کی اس کی قبولیت کے لیے دعا کریں، اور جو کچھ وقت باقی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی خصوصی دعا کریں. دیکھیے قدر کی رات سب سے بڑی رات ہے. پورے سال میں جتنے دن ہیں سب سے افضل دن رمضان کے آخری عشرے کے دن ہیں، اور ایسے ہی ذی الحجہ کے 10 دن ہیں. تو 10 دن جو ہیں دن کے اعتبار سے افضل ہیں، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن اور رمضان کے آخری 10 دن جو ہیں یہ راتوں کے اعتبار سے افضل ہے. تو اس میں کیونکہ اس میں ایک رات ایسی ہے جس میں ایک رات کی عبادت کا اجر اور بدلہ 1000 مہینے کی راتوں سے زیادہ ہے. تو یہ اس کے لیے فکر کریں. اور اس میں کیا کرتے ہیں آپ دیکھیے، قدر کی رات ہم جاگتے ہیں، طاق راتوں میں ہم قدر کی تلاش کرتے ہیں اور اس میں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے معافی، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے ہیں. تو مغفرت جس بندے کو مل گئی سمجھ لیجئے وہ کامیاب ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا لالچی آدمی، ہم سب کو لالچی ہونا چاہیے، حریص ہونا چاہیے. جیسے ہم دنیا کے لیے لالچی ہیں اور جائز لالچ ہمارے لیے اچھی بات ہے کہ ہم جائز ڈھنگ سے، جائز سورسوں سے ہم دنیا کے لیے کوششیں کریں، ٹارگیٹ بنائیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن دین کے بارے میں آدمی لالچی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا لالچی نہ ہو، اس کی رحمت کا لالچی نہ ہو، تو میرے بھائیو افسوس کی بات ہے. اسی لیے دیکھیے دنیا میں وہ لوگ جو دنیا کی فکر کرتے ہیں ان کے لیے دنیا آسان ہو جاتی ہے، دین کی فکر نہیں کرتے تو دین آسان نہیں ہوتا. آج دیکھیے کتنے لوگ ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جیسے نماز فرض ہے اپنے وقت پر، ایسے زکوٰۃ بھی فرض ہے اپنے وقت پر. آپ ٹال نہیں سکتے، ہم ٹال نہیں سکتے. کیوں نہیں ٹال سکتے؟ اس لیے کہ کیا نماز کو ہم اپنے وقت سے ٹال سکتے ہیں؟ الا ایک ہی آدمی مجبور ہو. ہم دنیا کے مسائل میں مجبور نہیں ہیں، دنیا کے لیے وقت دینے کے لیے ہم مجبور نہیں ہیں. ایسے ہی دین کے مسائل میں ہم مجبور نہیں ہو سکتے، مجبوری کی باتیں نہیں کر سکتے اگر حقیقت میں ہم مجبور نہیں ہیں. آپ بتائیے زکوٰۃ کیا لاک ڈاؤن کی وجہ سے ٹلتا ہے؟ نہیں ٹلتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ اس مال پر فرض ہے جس پر سال گزرا ہو، اس سامان پر فرض ہے جو تجارت کا ہے جس پر سال گزرا ہو، وہ کسی بھی شکل میں ہو جس میں زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے. تو یہ فکر کرنے کی چیز ہے. جو لوگ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ کا مہینہ انہوں نے اپنے طور پر طے کیا ہے، شریعت نے نہیں طے کیا ہے کہ آپ رمضان میں ہی زکوٰۃ دیجئے. لیکن اگر ہم نے سال کا مطلب حساب رمضان میں اگر ہم کرتے ہیں تو رمضان کا مہینہ ہمارے لیے یہ مہینہ زکوٰۃ دینے کے اعتبار سے فکس ہو گیا. اب اس کو ہم ایسے ہی نہیں ٹال سکتے جیسے اپنے اوپر آنے والے مسائل نہیں ٹالتے. رسپانسبلٹیز جو آتی ہیں ان کو ہم نپٹاتے ہیں. ایسے یہ دین کی واجب ایک جواب دہی ہے، ہم اس کو بھی ٹال نہیں سکتے. اور یہ کون کر پائے گا؟ وہی جس کو لالچ ہوگی، جس کو فکر ہوگی. جس کو فکر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے. اور میرے بھائیوں دیکھیے یہ موقع ایسا ہے، یہ بہت زیادہ باتوں کا اور نصیحتوں کا موقع نہیں. بہت ساری چیزیں ہم جانتے ہیں. بات صرف اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو موقع دیا ہے ہم نے حاصل کیا کہ نہیں کیا، ہم نے حاصل کر لیا کہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے روزہ فرض کیا ہے تم پر تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. تقویٰ پیدا ہوا کہ نہیں پیدا ہوا؟ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی لالچ پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟
اور ہمارے اندر برائیوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہم یہ دیکھیں، یہی پیمانہ ہے کہ روزے کا ٹارگیٹ ہم نے حاصل کیا کہ نہیں کیا۔ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم گزرتے رہے ایسے ہی، جیسے گزرتے ہیں لوگ اور لاپرواہ ہوتے ہیں۔ گزرتے ہیں لوگ، ان کو کوئی خیال نہیں ہوتا۔ بہت سارے روزے داروں کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، کتنے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کو روزے کا بدلہ ان کے روزے کا بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بھوکے ہیں بس، پیاسے ہیں بس، بھوک پیاس ہی ملا ان کو روزے میں، اور کچھ نہیں ملا۔ کیوں؟ اس کو مقصد سمجھ کر کے، اس کو کسی مقصد کے لیے عبادت کا عمل سمجھ کر کے انہوں نے نہیں کیا۔ اگر ایسا ہے تو افسوس کی بات ہے۔ اور اگر فکر ہمیں ہو گئی کہ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں، کتنی فکر دیا شریعت نے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک روزے دار اتنا فکر مند ہوتا ہے اپنے روزے کی اور اس عبادت کی قبولیت کی کہ اگر کوئی اسے برا بھلا کہتا ہے، گالی بھی دیتا ہے، تو کہتا ہے میں تمہیں جواب نہیں دوں گا گالی کا، گالی سے، کیوں؟ میں روزے دار ہوں۔ اتنا فکر مند ہوتا ہے۔ کیسے یہ فکر کر پائے گا؟ اس وقت کر پائے گا جب وہ سمجھے گا کہ روزہ ہم ایک بڑے ٹارگیٹ کے لیے رکھتے ہیں، یہ عبادت ہم بہت کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاں پانے کے لیے کرتے ہیں۔ جب بہت کچھ پانے کے لیے کرے گا تو بہت کچھ برداشت بھی کر لے گا۔ جیسے ہم دنیا میں کتنا برداشت کر لیتے ہیں فائدوں کے لیے، چھوٹے موٹے ٹارگیٹ کے لیے، ایسے ہی جب عبادت کے سامنے بڑا ٹارگیٹ ہوگا تو بندہ برداشت کر لے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، کوئی تم سے جھگڑے پر اتر آئے اور بد کلامی کرنے لگے، بد زبانی کرنے لگے، تو تم کہہ دو کہ میں تو روزے دار ہوں، میں تو روزے دار ہوں۔ یہ اسی وقت آدمی کہہ پائے گا جب اس کو روزے کے بدلے کی اور انعام کی لالچ ہوگی کہ ہم اپنے روزے کو خراب نہیں کر سکتے۔ اور اسی لیے بندہ کمزور ہے، ہم کمزور ہیں، کہیں نہ کہیں نہ چاہتے ہوئے کہیں نہ کہیں غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہمیں شریعت نے ایک قاعدہ دیا، ایک عمل دیا، کہا روزہ جب تمہارا ختم ہو جائے تو تمہارے اوپر صدقۃ الفطر جو ہے، زکوٰۃ فطر جس کو ہم فطرانہ بولتے ہیں، یہ فطرانہ تمہارے اوپر فرض ہے۔ ہر ممبر کی طرف سے، فیملی ممبر کی طرف سے ایک سا، جو تقریباً 2.5 کلو ہوتا ہے۔ یہ ناپنے والا اصل میں پیمانہ ہے سا کا، وزن کا نہیں۔ تو سامان الگ الگ، جیسے مان لیجئے آپ دھان وزن کرتے ہیں، تولتے ہیں، ناپتے ہیں، اور تولیں گے تو ہلکا ہو جائے گا، چاول تولیں گے تو تھوڑا وزن ہو جائے گا۔ ایسے ہی بہت ساری چیزیں ہیں، آپ کھجور تولیں گے تو تھوڑا وزن ہو جائے گا، کشمش تولیں گے تو تھوڑی ہلکی ہو جائے گی۔ تو یہ جو ڈفرنس وزن کا لوگ بتاتے ہیں، اہل علم بتاتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے، کوئی کچھ وزن بتا دے گا لیکن تقریباً 2.5 کلو ہوتا ہے، چونکہ اب ناپ چلتا نہیں ہے، ہاں وزن چلتا ہے، تو یہ ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، دیکھیے روزے دار کہیں نہ کہیں کمی بیشی کا شکار ہو جاتا ہے، بندہ ہے، ہم کمزور ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے، یہ زکوٰۃ الفطر جو ہے، یہ فطرانہ تمہارے روزوں کے اندر کہیں کمی بیشی کا کفارہ بن جاتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ پاک صاف اور مقدس ہو جائیں، تمہاری کمیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ جیسے آدمی نیکی کرتا ہے تو گناہ ختم ہو جاتے ہیں، کہیں عمل نیکی کا کرتا ہے تو اس کے دل پر پڑے ہوئے دھبے سیاہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ اس نیکی کے بدلے میں، یعنی فطرانہ کے بدلے میں، روزے دار کے روزوں کی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے۔ تو اس کا ہمیں اہتمام کرنا ہے، اور فطرہ جو ہے یہ غلے کی شکل میں ہونا چاہیے۔ قیمتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے، الا ہے کہ کسی کو عذر ہو۔ کوئی عذر نہیں ہے ہمارے پاس عام طور پر کوئی عذر نہیں ہے۔ ہم پیسوں سے غلہ خرید کر کے غلہ دے دیں، کیونکہ جب غلہ دینا ثابت ہے تو اس کو قیمت میں بدلنا صحیح نہیں ہے۔ اس بات کا خیال رکھیں اور دعا کریں، خصوصی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اور یقین سے دعا کریں۔ ایک دعا یہ ہوتی ہے کہ آدمی دعا کرتا ہے لاپرواہی سے، اور ایک دعا یہ ہوتی ہے کہ بندہ یقین سے دعا کرتا ہے۔ کس سے دعا کرتا ہے؟ اپنی ماں سے زیادہ مہربان اپنے رب سے دعا کرتا ہے، اس سے مانگتا ہے جس کو مانگنے میں خوشی ہوتی ہے۔ ہم سے کوئی مانگتا ہے تو ہم سوچتے ہیں عام طور پر کہ آدمی نہ مانگتا تو بہتر تھا، اور وہ دینے والا ایسا ہے کہ اس کے نزدیک نہ مانگنے والے اچھے نہیں ہے، کیونکہ مانگتا ہے جب بندہ تو کس سے مانگتا ہے؟ بہت بڑے داتا سے مانگتا ہے، جو دینے پر اور مانگنے پر خوش ہوتا ہے۔
تو ہم اپنے رب سے یقین سے مانگیں، اپنے گناہوں سے توبہ کے لیے دعا کریں یقین سے کہ اللہ معاف کر دے گا ہم کو، اور اسی طرح جو مانگیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے تو اس یقین سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ دعائیں رد نہیں کرتا۔ ہم اگر اپنی والدہ سے مانگیں، اپنی ماں سے کوئی اولاد، اور ماں کے پاس دینے کی طاقت ہو، تو آپ بتائیے کوئی ماں اپنی اولاد کو محروم کرے گی؟ آپ بتاؤ اللہ کے پاس کس چیز کی قدرت نہیں ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اگر سارے انسان اور جنات کسی ایک میدان میں وادی میں جمع ہو جائیں اور جو چاہیں وہ مانگیں، جو ان کی طلب ہو، جو ڈیمانڈ کریں اللہ تعالیٰ سے، اور اپنے سارے بندوں کو جو مانگیں وہ دے دے اللہ تعالیٰ، تو بھی اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ سوئی ڈالو سمندر میں، سمندر کا پانی سوئی کے ساتھ آتا ہے، کتنا کم ہوگا سمندر کا پانی؟ اپنے رب سے اتنے یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے، اور جب بندہ اپنے رب سے ایسے ہی مانگتا ہے یقین سے، تو اپنے رب کے کہنے پر وہ خرچ کرنے پہ ذرا بھی تردد نہیں کرتا، کیونکہ اسے اپنے رب کے دینے پر یقین ہے۔ مال اللہ کا ہے تو اللہ کے مال میں خرچ کرنے میں بھی اسے تردد نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے مانگو میں دوں گا، مال میرا ہے، اور وہ جب چاہے گا دیتا ہے، جب دیتا ہے وہ تو لیتا بھی ہے وہ۔ اسی لیے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ جو نعمت تو نے دی ہے اس کو چھیننا مت، جو دیا ہے وہ کم نہیں کرنا، تو کم کرنے کے عمل سے بھی بچنا چاہیے۔ کس سے کم ہوتا ہے؟ جب بندہ صدقہ کرتا ہے تو بڑھتا ہے، جب سودی معاملہ کرتا ہے تو گھٹتا ہے۔ تو بڑھنے اور گھٹنے کی بھی الگ الگ معنی ہیں، لیکن بندے کا ایمان اور یقین اللہ تعالیٰ پر رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے مبارک مہینہ، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مغفرت کا مہینہ بنا دے۔ جو کچھ وقت بچا ہے اللہ اس میں بھی ہماری زندگی وفاتو کر دے، ہماری صحت رہے کہ ہم جیسے اب تک عبادتیں کرتے رہے مزید ہم عبادتیں کر لیں، اور جو وقت بچا ہے اس کو ہم بہت اچھے ڈھنگ سے استعمال کرنے، ہمارے روزوں کو، ہماری تلاوتوں کو، ہماری تراویح کو، ہمارے صدقات و خیرات کو اللہ تعالیٰ تو قبول فرما لے، اور ہمارے دلوں میں اور جو خوف ہے اور جو یہ مہاماری کورونا کی جو اور اس کے جو خطرات ہیں دنیا پر اور ہم پر، اور بالخصوص ہماری اس پیارے وطن پر، اپنے پیارے ملک پر، اللہ تعالیٰ اس وبا سے تو ہم سب کو نجات دے، مشکلات سے تو ہم سب کو نجات دے، اور دنیا اس بیماری سے سبق لے لے۔ ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم سبق لیں اس بیماری سے کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ایک ادنا وائرس ہے جو دکھائی بھی نہیں دیتا، اس نے دنیا کو گھٹنوں کے بل پہنچا دیا ہے۔ آپ بتاؤ، سبق لینے کے لیے اللہ تعالیٰ اس طرح کے حالات پیدا کرتا ہے کہ سرکش انسان سبق لے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری اللہ مغفرت فرما دے، اور یہ مہاماری جو کورونا وبا کی مسلط ہے، اے اللہ تعالیٰ یہ تیری طرف سے سبق ہے، اے اللہ تعالیٰ دنیا کو تو سبق لینے کی توفیق دے اور دنیا سے اس وبا کو تو ٹال دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔